بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 27 نومبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 531 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 4 کے بقیہ سوالات ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے عبایا کے نیچے یعنی کپڑوں کے اوپر اپنا خوشبو لگا سکتی ہے یا نہیں، جبکہ خوشبو کا مقصد صرف یہ ہو کہ یعنی جسم کی جو گندی بدبو وہ محسوس نہ ہو، لیکن اس کا بھی کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ باہر جب نکلتے ہیں لفٹ وغیرہ میں غیر محرم سے سامنا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم بنتا ہے خوشبو لگانے کا؟ دیکھیے، عورت کو جو خوشبو لگا کر نکلنے کو مانعات ہے، وہ اس بارے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ظاہری کپڑے پر ہے یا کہ اندر کے کپڑے پر ہے. اصل اعتبار یہ ہوگا کہ وہ خوشبو جو غیر مرد جو چل رہے ہیں انہیں محسوس ہو رہی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر محسوس ہو رہی ہے تو ظاہر بات وہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے اوپر کے کپڑے میں لگائیں یا نیچے کی. اور جس چیز کا ذکر کر رہی ہیں اس کے لیے بہت بات پاؤڈر ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی، یا خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ باہر نہیں نکل سکتی، یا ایسے کچھ ایسے جو پرفیوم وغیرہ ایسے ہوں گے جس کی خوشبو بہت ہی کمزور ہوتی ہے. یہ اسی صورت میں جبکہ مجبوری ہو کہ بعض عورتوں کے کہ جیسے بعض مردوں کے پسینے میں اتنی بو رہا کرتی ہے کہ بغل والے لوگ محسوس کرتے ہیں جیسے موزے وغیرہ سے، تو اگر ایسی محسوس نہیں ہوتی ہے خوشبو ایک بدبو لوگوں تک، تو ہر قسم کی جو ہے اس قسم کی چیزیں خوشبو لگانے سے پرہیز کرے گا. لیکن اصل عبرت کیا ہے، وہ کیا ہے، مردوں تک اس کا پہنچنا ہے، نہ یہ کہ اوپر کے کپڑے میں یا نیچے کپڑے میں. جی تو یہاں پر یعنی کثرت اور قلت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، ہم نے جو آپ سے کہہ دیا وہ یہ کہہ دیا کہ ہاں اصل عبرت کیا ہے، مردوں تک اس کو پہنچنے کا ہے. نہیں، وہی مردوں کی مثال کے طور پر ایک آدھ مرد سے کبھی ہو جائے. بھائی دیکھیے، اصل امکان تو ہے نا باہر چلنے کا، وہ تو اب یہ کریں کبھی ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت سے مردوں کو ہو، یہ تو امکان ہے نا. اللہ کہ صرف اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی کہ اس کو اترنا نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے. جی اسی سے ایسی سچویشن آتی ہے کہ آٹو میں بیٹھ کے، جیسے آج کل آٹو میں آٹو میں تو ہر آدمی بیٹھا رہتا ہے، آٹو میں تو باہر بھی خوشبو جایا کرتی ہے، وہ اسی جگہ جائز نہیں ہوگی. اپنی بند گاڑی ہے، کہیں جانا ہے، دروازے پر بیٹھے ہو جا کے وہاں پر ادھر جانا، وہاں غیر مرد کا سامنا نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جی لیکن آٹو تو عام سواری ہے نا، اس پر کوئی بیٹھ سکتا ہے. نہیں کیسے بیٹھے؟ جو اپنا انگیج والا آٹو ہوتا ہے اس میں صرف آٹو والے سے ہی خطرہ، تو وہ بھی تو ایک آدمی ہی ہے نا، اتنا بھی نہیں، مطلب اتنا بھی اہتمام بالکل نہیں، کوئی بھی اس میں یہ نہیں کہ ایک مرد یا دو مرد محسوس ہے، کوئی بھی زیادہ لوگوں میں ملنا ضروری نہیں. ایک مرد سے بھی ایک مرد بھی آ جائے اس کی بھی نیت بدل سکتی ہے، وہ بھی محسوس کر رہا ہے، محسوس کرے گا. جی اور انسان کی فطرت ہے، خوشبو اس طرف جاتی ہے اس طرف مائل ہوتی ہے. جی یعنی ایک ہو یا 10 ہو، جو بھی ہو اس کا خیال کرنا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے گیا، جماعت میں شامل ہوا تو کارپیٹ گیلا تھا، اس بنا پر کسی نے پتہ نہیں چلا کہ بچے نے پیشاب کیا تھا یا شاید کسی نے پانی گرایا تھا، تو میں نے نماز جاری رکھی اور نماز مکمل کیا، تو کیا اس طریقے کا میرا عمل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی دیکھیے، وہ غالب گمان کے اوپر ہوگا. غالب گمان کیا ہے؟ کیا وہ مسجد کھلی ہے جہاں چھوٹا بچے لوگ لے کر کے آ رہے ہیں، آ جا رہا ہے، یا کہ عام یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے یہاں پر دیکھیے مسجدوں میں امکان کیا ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے. اللہ ایک رمضان میں چھوٹے بچے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، عورتوں کے حصے میں بھی مردوں کے حصے میں نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی ایسے علاقے کے لوگ ہیں کہ ہاں اس کا اہتمام نہیں کرتے، بچے آتے جا رہے ہیں، تو ہر بات جگہ پرہیز کیا جائے گا. لیکن اصل یہ ہے کہ وہاں پر عام طور آمد رفت نہیں ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ لوگ یہاں پانی ہے، پانی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے گر گیا ہوگا، تو کوئی اپنی نماز کو جاری رکھے گا. وہاں اتنی جگہ چھوڑ کر ٹھہرنا اس کے لیے افضل ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی اگر شبہ ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے وہ جگہ، کنارے ہٹ جائے. انشاءاللہ صف کے اندر اتنا فاصلہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک ضرورت کے تحت صف کے اندر اتنا فاصلہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. یعنی اس کا حکم صف سے کٹنے والوں کا نہیں ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عذر کی بنیاد پر ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد کی جماعت میں صف میں خالی جگہ ہوتی ہے اور لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، نماز ہونا یا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن آیا کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں، الگ مسئلہ ہے. نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کامل جیسے ناقص فإن تقصیۃ الصلاۃ من تمام الصلاۃ، کہ آپ نے کہا جو سب پوری نماز ہی نہیں ہوئی، کیا ہے تمام الصلاۃ، نماز کے اتمام میں نماز اس کی ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ اس لیے قطعاً مناسب نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم لوگ ویسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسی صف بندی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے پاس کیا کرتے ہیں.
اب سنن ابو داؤد وغیرہ میں جابر بن سمرہ کی روایت ہے, صحابہ نے کہا اے اللہ تو ان کی سب کیسے ہوا کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو پوری کرتے ہیں پہلے, پھر اپنی صف کے اندر جو ہے وہ مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو گویا اصل یہ ہے کہ پہلی صف جب تک پوری نہ ہو دوسری صف نہیں بنانی چاہیے. جی بس اوقات بالکل تھوڑی سی جگہ خالی رہتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا, یعنی موٹا آدمی مشکل ہو جاتا تو نہ کھڑا ہو, نہ کھڑا ہو تو کافی ہوتا ہے. بالکل کافی ہوگا, ظاہر بات ہے. اور صف تو پوری ہے نا, اب جگہ نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ زبردستی لوگوں کو. بعض لوگ ہوتے ہیں آئے تھے چھوتے نہ ہو جاؤ نہ رہو, یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اپنے ایک آدمی کے تمام لوگوں کو پریشان کر رہے ہو تو نئی جگہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. جی جی جیسے اسی بھی پہلے پیچھے اگر آنے والا کوئی نہ ہو تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے بھائی. اگر سب مکمل ہو گئی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک دو آدمی اگر اشارہ کرنا ہے, یعنی تھوڑی سی تنگی اس کا, لیکن کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے, لیکن نہیں کھڑا ہو سکتا ایسے کریں آپ موٹا آدمی ہے کہ نہیں ہے تو ظاہر بات وہ پیچھے کھڑا ہو جائے, فتقوا مصطفیٰ کے ساتھ داخل ہوگا. پہلے سے کوئی پیچھے اگر یعنی سامنے سے لینے کا جو حکم ہے وہ نہیں ہے, وہ تو ذرا سے کیا ہے وہ لوگوں کے لیے الجھن کا سبب بنتا ہے, پوری سب کو آگے پیچھے کرنے کا مسئلہ آ جائے. یعنی یہ آخر سے ایک بندے کو لینے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ کہاں سے تو ٹھیک ہے لیکن کھڑا ہو جائے, جائز ہے اس طریقے سے؟ ہاں جائز ہے, کیوں نہیں جائز؟ یعنی سامنے سے کسی ایک بندے کو لے لینا, کر اگر اس مطالبات کرتا ہے اس کی, ٹھیک ہے کھڑا ہو جائے لے کر. یہاں پر بہت اشکال ہوتا ہے کہ کہاں سے آدمی کو لے, پیچھے سے لے کونے سے لے؟ کونے سے لے, پیچھے سے درمیان میں کیا ہے اللہ ہے کہ دیکھیے 2-4 آدمی کی صف ہے جو آسانی سے ہو جاتی ہے. اب جو ہے 50 آدمی کی صف ہے کھڑی ہے, آپ درمیان سے کھیلے تو کب تمہاری ادھر آتا رہے گا, صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی حالت میں ظاہر بات ہے کنارے سے لے, لیکن اگر 2-4 آدمی ہیں کسی کو لے لے, اگر کنارے سے بھی لے گا تو اس کو بیچ میں لے آ سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو دوسری دشواری آئے گی, لمبی صف کنارے سے لیں گے تو ٹھہریں گے کہاں لوگ, جہاں لے وہیں کھڑا ہو جائے, پیچھے فوری. کوئی شرط تھوڑی ہے کہ ضبط امام کے پیچھے ہی ہو, یہ شرط نہیں ہے, درمیان میں یہ شرط نہیں ہے, بہتر یہی ہے لیکن شرط نہیں ہے یہ. یعنی 50 آدمیوں کی جو صف ہے اس میں سے کونے سے لے گا, وہیں کنارے کھڑا ہو جائے, کنارے ہی کھڑا ہو جائے. دوسرے سے لوگ اگر آئیں گے اس طرح سے سب بناتے جائیں گے, اس کو پکڑ کے بیچ تک لانے کی. ارے یہ عمل کثیر ہوگا. دیکھیے جہاں پر 2 برائیاں ہوں وہاں پر کیا ہے حدیث میں اخف البلیتیں, جس میں کم ضرر اس کے اوپر عمل کیا جائے. کم ضرر کس میں ہے؟ کنارے کھڑے ہو جانے میں ہے یا کہ لے کر کے بیچارے کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آنے میں ہے؟ بات ہے لے کر کے آنے میں ایک مشکل چیز ہے جی, تو کنارے ایک آدمی کو لے کھڑا ہو جائے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں تسلیم میں جو دوسری طرف سلام پھیرنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے رکن ہے یا سنت ہے یا کیسے؟ دیکھیے جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ دوسرا جو سلام ہے وہ سنت ہے. اس سلسلے میں بعض حدیثیں بھی آئی ہیں, علامہ البانی نے بعض حدیثوں کو نقل کر کے صحیح میں اس پر اچھی گفتگو کی ہے کہ اللہ کے رسول کان یسلم تسلیمۃ, بسا اوقات آپ ایک تسلیمہ پر اکتفا کیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ ایک تسلیم سلام جو ہے کیا ہے وہ رکن ہے, اور باقی کیا ہے وہ اس کے دوسرا سنت ہے. البتہ حنابلہ کیا ہے کہ دونوں تسلیم کیا ہے وہ نماز کے رکن ہیں. اس لیے دیکھیں ان کے یہاں یہ ہے کہ جب تک دونوں طرف امام سلام پھیر نہ لے اس وقت تک مقتدی سلام نہ پھیرے حنابلہ. لیکن جنازے میں نہیں ہے, جنازے میں نہیں, جنازے میں تو ان کے یہاں بھی ایک ہی ہے. ان کے یہاں ہی ایک ہے لگتا ہے, ہمارے پاس 2 ہے. ہاں نہیں, بعض اور طرف اور بھی علماء گئے ہوئے ہیں اس طرف, بعض علماء بھی گئے ہوئے ہیں حنابلہ کے علاوہ جی. لیکن جو ہے نماز میں تو جمہور کبیر, حتیٰ کہ امام ابن عبد البر اور جو ہے نووی وغیرہ تو بالکل اتفاق تک نقل کیا ہے اس کے اوپر جی. صرف امام نووی الظاہر یا امام ابن حزم, امام ابن عبد البر یا نہیں الظاہر ابن نصر ہیں, وہ صرف حسن وغیرہ کا قول نقل کرتے ہیں, اور باقی کہتے ہیں کہ ایک ہی تسلیمہ, اسی پر اتفاق ہے جی. علی کل حال جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلیمہ پر اکتفا کیے ہیں, جس کا مطلب کیا ہے گویا کہ ایک ہی رکن ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ مشین کے استعمال سے آج کل یعنی چکن وغیرہ جو ہے ایک ہی بٹن کا پریس کر کے بہت سارے یعنی مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے, چکن کو ذبح کیا جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی دیکھیے اگر مرغیاں ایک صف میں ہیں اور مشین رکتی نہیں ہے, تو اگر بسم اللہ کر کے دباتا ہے تو جو بھی ذبح ہو جائیں گے اس کے لیے ایک بار بسم اللہ کافی ہے. سعودیہ کے فتویٰ لجنہ دائمہ کا یہی فتویٰ ہے, سعودی کی لجنہ دائمہ کا یہی فتویٰ ہے, اور یہی راجح قول بھی لگتا ہے. البتہ شیخ ابن عثیمین اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ مرغیاں جتنی ہوں محدود ہوں,
اس لیے کہ ذبح کرنے والا انما بالنیات، اس کی نیت ہو ہم کتنی مرغی ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ لامحدود جائے. لیکن لجنہ دائمہ کا ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بٹن دبا رہا ہے اسے معلوم ہو کہ ہاں 20 ہیں کہ 15 ہیں 10 ہیں کیا ہیں، بس اس سے ہو کہ ہاں یہ جو مرغیاں اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں ہے نا وہ اس سے ذبح ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا انڈیا میں عورت بائک چلا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی انڈیا یا غیر انڈیا میں اس میں فرق نہیں ہے. اگر جو ہے وہاں پر امن ہے اور اس میں پردے کا جو اہتمام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، لیکن ناجائز جو ہے اس کو کہا جائے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ظاہر بات ہے گھوڑے ہے، اونٹ ہیں، اس کے اوپر عورتیں سوار کیا کرتی تھیں، تنہا بھی عورتیں سواری کیا کرتی تھیں. تو اگر بائک پر جو ہے اگر عورت ایسی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو. یہ نہیں کہ ہوا سے جو ہے وہ اڑ رہا ہے اور اس کی پردہ بے پردگی ہو رہی ہے، جیسے بات رہتی ہیں کہ ہاں ایسا کیا اور گلے میں لپیٹ لیا اور سینہ وغیرہ سارا ظاہر ہے. ظاہر بات یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک شوہر ہے یعنی جو کراٹے وغیرہ کا ماسٹر ہے، پتہ نہیں یا جیسے لکھا ہے یہاں پر، جس کی بیوی اور 2 بچے بھی ہیں، لیکن اس کی کسی شاگردہ سے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، لہذا وہ اس پر مصر ہے اور آگے بڑھ بھی چکا ہے. میرے خیال سے وہ اب وطن چھوڑ کے بنا بتائے بیوی وغیرہ بچوں کو اور رشتہ داروں کو بنا بتائے پردیس بھی چلا آ گیا ہے اور ابھی تک بھی اس کے تعلقات قائم ہیں. تو اب ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی رسپانس بھی نہیں آتا ہے، کوئی صحیح سے جواب بھی نہیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک عورت کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ اس سلسلے میں جو ہے ان کے گھر والوں کو ان سے زور دلوایا جائے، ہے نا، اہل حل و عقد جو ہوں ان کو درمیان میں ڈالا جائے، اس سے کنٹیکٹ کیا جائے تمہارے بچے ہیں نا، ان کا خرچہ اٹھاؤ، ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے جو عورت ہے وہ قانونی کارروائی بھی اس کے خلاف کر سکتی ہے کہ نہیں. اس کے اوپر زور ڈالا جا سکتا ہے اور کوئی ضرر لاحق ہو رہا ہے عورت کو اپنی عزت یا اس کے سلسلے میں تو اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. جی علی کل حال ایسا شخص ظالم ہے، اسے قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے تو اس سے شادی کر لے اپنی. کیوں جو ہے اپنے بچوں کو پریشان کرو، خود گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے کہ نہیں. بچوں کے حقوق بھی نہیں دے رہا ہے. ظاہر بات کچھ بھی ہو، ابھی جب بیوی اس کے عقد میں ہے، اس کی عصمت میں ہے اور نشوز نہیں پایا جا رہا ہے تو بیوی کا خرچہ، بیوی کا رہن سہن اور بچوں کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے. وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے ایسا نہ کرنے سے. کفا بالمرء اثما ان یضیع قوت من یقوت یا یعول کا ایسے الفاظ ہیں کما قال علیہ السلام. انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے روزی اور کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر رکھی اس کو ضائع کر دے. جی بعض لوگ یہ آسان طریقہ یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ چلے ہم طلاق دیتے ہیں، تو کیا اس موقع پر اس کا طلاق دینا جائز ہوگا یا اگر طلاق دیتا گنہگار ہوگا یا کیا؟ بھائی ظاہر بات ہے اگر بلا وجہ حق کے ہے اور کوئی حق نہیں ہے، عورت جو ہے مسالم ہے، کچھ بھی ہے، تو کیوں طلاق دے گا؟ ظاہر بات گنہگار ہوگا. ویسے بھی طلاق جو ہے فی نفس ہی کوئی اچھی چیز نہیں، اللہ کہ وہاں پر کوئی حاجت ہو ہے. جی اور کچھ بھی ہو طلاق بھی گنہگار ہے. طلاق ہو بھی جائے ظاہر بچوں کے خرچہ کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. اس کا تو مکلف ہے نا. جی اچھا بہت سارے لوگ اس طریقے سے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خرچہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سارے یعنی پوچھے جائیں گے قیامت کے دن؟ بالکل سوال ہوگا. کفا بالمرء اثما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی گھر والا جس کے صحیح بخاری اور ماکہ ابن یسار کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری رکھتا ہے، پھر وہ امانت کو پوری نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، تو اللہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ تو گناہ کبیرہ میں داخل ہے کہ بچوں کو ایسے چھوڑ دیں، ان کا خرچہ وغیرہ بھی نہ اٹھائے. جی چاہے بچے اس کی بات مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، اس کے یہ بھائی الگ مسئلہ ہے. وہ کہے کہ ہاں بھائی یہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہے. اگر جہاں کہتا پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے جائز جگہ، ظاہر بات پھر اب وہ بچے اس کی کفالت میں نہیں آئیں گے. پھر بیوی کو شرعی جو اصول ہیں معاشر عرف کے لحاظ سے اگر وہ ایسے رہنے کے لیے کہتا ہے، نہیں مانتی ہے، پھر خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے، نشوز ہے وہاں پر، ہے کہ نہیں ہے. بچے اگر نابالغ ہیں اور اگر بچہ بالغ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کے اوپر ذمہ داری. خاص طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے ایسے چلو، یہ پڑھو، یہ کرو، نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. جی یعنی عموماً بلوغت تک ہی ذمہ داری ہے. دیکھیے اصل چیز عرف ہے اس سلسلے میں.
عرف ہے کہ بلوغت کے بعد بھی انسان پڑھتا ہے تو والد اس کی ذمہ داری کو اپناتا ہے. یہ بطور استحباب کے ہوگا تو وجوب کے نہیں ہوگا. جی. اگر بیوی یا لڑکی والے یعنی زبردستی انکار کر دیں اس کا کوئی چیز لینے کے لیے تب تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو اس کی کون سی غلطی ہے؟ ظاہر تو بیوی ہے اور اس کے گھر والوں کی غلطی ہے وہ. جی اور تو بری ہے اس سے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے یعنی رمضان کے 4 سال کے روزے چھوٹے ہیں جو مجھے یاد ہیں. اس سے پہلے ماں باپ نے ہمیں رکھنے نہیں دیا کمزوری کی وجہ سے، جسم ہمارا کمزور تھا، اس وجہ سے بہت سارے سال ہمیں یاد ہی نہیں کہ کتنے سال ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں بلوغت کے بعد سے. لیکن اب 4 سال کے ہمیں یاد ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ان روزوں کو مکمل کرنا چاہیے؟ بھائی 4 سال کے روزے وہ رکھے اور یہ دیکھے کہ وہ بالغ کب ہوئی ہے، کس عمر میں بالغ ہوئی. جی ظاہر بات عموماً جو ہے عورتیں 15 سال میں، اگر بات صحت مند سے پہلے بھی ہو جاتی ہے. عمر ان کی 19 سال بتا رہے ہیں. ہاں تو 4 سال ہی، 15 سے 4 سال کیا ہوگا؟ کہہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں. ظاہر بات بلوغت کے ہی مرحلہ رہا ہوگا تو 4 سال اس سے پہلے کیا نابالغ تھے تو ان کے اوپر روزہ ہی نہیں تھا. اللہ کہ پہلے بالغ ہو گئی تھی ہے نا، 13 سال 14 سال میں 12 سال میں. جی تو وہ دیکھیں کون جو نہیں تھے ان کے علاق اللہ ان کو رکھنا چاہیے. اور اگر صحت کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی ہیں، اگر صحت کمزور ہے جیسا کہ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہر دن کے لحاظ سے ایک مسکین کو فدیہ دیں. جی لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ ان کی استطاعت میں نہ ہو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر حالت حیض میں عورت قرآن اگر نہیں پڑھ سکتی ہے تو 40 دن سورہ فاتحہ والا وظیفہ کیسے مکمل کرے گی؟ اولا سورہ فاتحہ کا وظیفہ 40 دن کا یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. اچھا ہے وہ مکمل نہ کرے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ جہاں تک قرآن کے عورت کے پڑھنے کا تعلق ہے، یہ اس سلسلے میں اہل علم کا جانتے ہیں آپس میں شدید اختلاف ہے کہ نہیں؟ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ نہیں پڑھے گی، لیکن بسا اوقات بعض عورتوں کے لیے ایک مجبوری ہوتی ہے، جیسے وہ قرآن یاد کر کی ہوئی ہے نا، اور ہر مہینے اسے 8 دن 10 دن کیا ہے مہینہ آتا ہے، بھول جانے کا خطرہ ہے. وہ مدرسہ ہے نا، یا طالبہ ہے، اگر چھوڑ دیتی ہے تو اپنی ساتھیوں سے کیا ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی. تو اسی صورت میں انشاءاللہ اس کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے. جی البتہ یہ ہے کہ وہ مصحف کو بغیر دستانہ وغیرہ پہنے نہ چھوئے. اور آج کل تو آسانی موبائل کے اندر پڑھ لے، آج کل آسانی ہے، مصحف کھولنے بجائے کیا کرے وہ موبائل میں پڑھ لے. جی یعنی تلاوت ہر ایک کے لیے جائز ہے؟ ہر ایک کے لیے کیا مطلب؟ یعنی ضرورت مند ہو نہ ہو تب بھی ہر حیض والی عورت کے لیے تلاوت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علم کا اختلافی مسئلہ ہے. اگر حاجت نہیں ہے تو اختلاف سے بچنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن ان عورتوں کے لیے ہم نے کہا جیسے حفظ کر رہی ہے یا حفظ کیے ہوئے ہے یا مدرسہ یا طالبہ ہے، ان کے لیے اجازت یہ دی جا سکتی ہے کیونکہ علماء کا اختلاف ہے. اور معتبر علماء کا ایک گروپ جن میں شیخ ابن باز، علامہ البانی وغیرہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے اگر وہ پڑھ لیتی تو کوئی حرج نہیں. تو یہ مجبوری کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی صریح دلیل اس سلسلے میں نہیں ہے کہ ہاں منع کیا گیا. وہ تو سب کے لیے پھر ہو گیا. بھائی تو جن علماء نے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں اور آثار السلط پائے جاتے ہیں، بعض ضعیف ہیں، اور بعض علماء نے اسے کیا ہے وہ قوی قرار دیا ہے. جیسے البتہ جنوبی ایک لفظ بھی نہ پڑھے اس حدیث کو حسن کے ذریعے میں، تو جنوبی چونکہ ہے اس طریقے سے حائضہ بھی کیا ہے وہ جانتے ہیں، جو نجاست کا حکم جنوبی کا ہے وہ حائض اور نفاس والی عورتوں کا بھی ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے جو جمہور کی ہے نا، جمہور کی دلیل بلا وجہ نہیں لائے مسئول المطہرون، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہی لوگ جو مطہر طاہر ہیں. اور اس سے بڑی ناپاکی کیا ہوگی کہ عورت حائض میں بڑی ناپاکی یہ ہے. لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صراحت کے ساتھ جب کوئی صریح دلیل نہیں پائی جا رہی ہے، عمومات پائے جا رہے ہیں، عمومات پائے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ افعلی کل شیء الا الطواف، ہر وہ کام جو حاجی کرتا ہے نا وہ تم کرو طواف کے علاوہ. تو کہا وہ کام کرنے میں لیکن کیا قرآن تلاوت بھی ہے، یعنی صریح ظاہر بات صریح نہیں ہے یہ. جی یعنی ایسی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ مجبوری کی بنیاد پر پڑھنا جائز ہے اس پر؟ نہیں کوئی ایسی صریح دلیل نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ اپنے بینک میں جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے وہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، تو کیا ہم ان کے بنا بتائے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں چیز؟ قطعاً نہیں ڈال سکتے، قطعاً نہیں ڈال سکتے بنا بتائے ہوئے. حتیٰ میں تو کہتا ہوں کہ رشتہ دار جو ہیں عام ہیں، اگر زکوٰۃ پر تو وہ بغیر بتائے نہ دیا جائے. ہو سکتا ہے میں زکوٰۃ نہیں لوں گا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی آدمی کو مجبور تو نہیں کر سکتے آپ کہ بھائی میں تھوڑا سا بھوک برداشت کر لوں گا،
ہے نا, میں 3 بجائے 2 ہی کپڑے میں گزارا کر لوں گا لیکن میں زکات نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, اس کو اختیار ہے, تو اسے بتایا جائے گا. اور یہ بھی ظاہر بات, یہ سود کا پیسہ تو اس شخص کے لیے ہے جو یعنی اس حد تک ہوئے کہ بغیر اس کے لیے چارہ ہی نہیں ہے. وہ اگر نہ دیا بغیر کھائے کھائے مر جائے گا, وہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہے, وہ مر جائے گا. تو ایسی صورت میں جہاں پر ہے وہ ہے یعنی جن حالت میں اللہ تعالیٰ نے الا مفترتم کہا ہے اس حالت میں جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ 2 بچے جن کے والد وفات پا چکے ہیں اور جن کی 3 چاچو اور 7 پھوپھیاں ہیں اور ان کے دادا بھی زندہ ہیں لیکن دماغی حالت سے کمزور یعنی معذور ہیں, تو اب ایسی صورت میں دادا تو وصیت کرنے سے رہ گئے, تو انہیں اگر وراثت میں کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں یا جائیداد میں سے کچھ دینا چاہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپس میں سب کا اتفاق ہو جائے تو دے دیں, بھائی بہنوں کا آپس میں اتفاق کر لیں اور دے دیں, یعنی کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی دادا کی وصیت کوئی ضروری نہیں. نہیں وصیت اگر جان رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں. جی اگر یہاں پر کوئی ایک آدھ اختلاف کر لے تو ٹھیک ہے, اس کا حصہ نہیں باقی حصوں میں سے دیا جائے گا, تو اپنے حصے میں سے نہ دو, باقی لوگ اپنے حصے میں سے دے دیں. جی یعنی زبردستی نہیں کی جا سکتی. نہیں کیا سکتا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر ایک بکری یا گائے وغیرہ کسی کو لے کر دے دی جائے اور کہا دیا جائے کہ 1 سال تک تم اس کی پرورش کرنا, اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کو بیچیں گے تو 50-50 لے لیں گے, یہ چیز شکل جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر بات اس کی قیمت کیا ہے وہ بڑھتی رہے گی. جی یہ اسی حکم آئے گا جو حکم مضاربہ کا ہے, جی کہ کسی کو آپ اتنا پیسہ دیجیے, دکان کھلوائی ہے, پھر اس کے بعد آپس میں کیا ہے وہ معاملہ طے کر لیجیے. جی کوئی حرج نہیں, ہو سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم حیض کے علاوہ جو سپورٹنگ ہو بلڈ کی کبھی کبھی, تو کیا غسل کرنا ہوگا, نماز کے بعد غسل کرنا ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے, اگر حیض کے علاوہ اور نفاس کے علاوہ جو خون ہے اس خون کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ غسل بہتر ہے, غسل بہتر ہے, لیکن ظاہر بات ہے یہ غسل کرنا عورتوں کے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے, خاص طور پر وہ عورتیں جن کی صحت کمزور رہا کرتی ہے, جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, وہ عورتیں خاص طور پر جو ٹھنڈی جگہوں پر رہا کرتی ہیں, جہاں کا موسم بڑا ٹھنڈا رہا کرتا ہے یا سخت سردی کا موسم ہو, تو ان کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے. صرف یہ طہارت حاصل کر کے وضو کر لیں گی اور اس کے بعد اسی وضو سے جو جس نماز کا وقت ہوگا فرض نفل پوری نمازیں پڑھیں گے, کوئی حرج نہیں. جی یعنی وضو کافی ہو جائے گا, وضو کافی ہے ان کی. یعنی کسی بھی قسم کا خون حیض کے علاوہ, حیض اور نفاس کے علاوہ کوئی بھی خون ہے, اس لیے کہ وہ ناپاک اگرچہ ہو لیکن یہ کہ وہ ناقض طہارت نہیں ہے, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, وضو کرنا کافی. جی وضو کرنا کافی. جی شیخی, بہت سارے خواتین کا جو سوال ہوتا ہے یعنی حیض ان کا رکتا نہیں ہے, پہچان نہیں پاتی ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی آسان چیز کہ فرق کر پائیں گے اس خون میں اور اس خون میں کیا فرق ہے؟ بھائی دیکھیے, اس سلسلے میں موضوع سے الگ موضوع, بحث سے الگ موضوع آپ نے چھیڑ دیا. اس سلسلے میں دیکھیے عورت کو 3 طریقے سے اپنا فرق کر سکتی ہے. ایک فرق یہ ہے کہ وہ خون کے رنگ کو دیکھ کر کے فرق کرے, اس لیے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے اور دوسرا خون, دونوں کے رنگ میں فرق ہے. حیض کا خون کالے مائل ہوتا ہے اور یہ خون عام خون طریقے سے بالکل. دوسرا یہ ہے کہ حیض کے خون میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے, عورتیں اس کو پہچان جاتی ہیں, اس سے پہچان لیں, ہے کہ نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہاں اصل اسے کتنے دن تک خون آتا رہا ہے, کتنے دنوں تک خون, پہلے اس یہ حالت ظاہر ہونے سے پہلے کتنے دن تک خون آتا رہا ہے, 6 دن 7 دن 6 دن 7 دن, اس کے علاوہ جو ہوگا وہ اس کے حکم ہوگا. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے عورت آسانی سے کیا کر سکتی ہے, فرق کر سکتی ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے ان تینوں میں سے کوئی فرق نہ کیا جا سکے, صورت ہو سکتی ہے بعض عورتوں کے لیے, تو اب ایسی صورت میں وہ عورت دیکھے گی اپنے خاندان اور سہیلیوں کی عورتوں کہ انہیں عام طور پر کتنے دن تک خون آیا کرتا ہے کہ نہیں ہے. خاندان سہیلی بھی, سہیلی یعنی دور کی نہ ہو, اپنی خاندان کی جو شہزاد اور یہ وہ جو ہیں وہ ان کو کتنے دن تک آیا کرتا ہے, اس کے حساب سے وہ رکی رہے گی اور باقی دنوں میں نماز روزہ کا اہتمام کرے گی. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر 8 ماہ کا بچہ جو کہ مردہ پیدا ہو تو بچے کے تدفین اور نماز جنازہ اور اس بچے کا نام رکھنے وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے, اللہ کے رسول حدیث سنن میں ہے السقط یصلی علیہ, سقط اسی بچے کو کہتے ہیں جو مردہ پیدا, سقط ہے اسی بچے جو مردہ پیدا ہو, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی.
تو ٹھیک ہے اس کی نماز جنازہ پڑھیں اس کو نہلا کر کے، اگر نام بھی نہلا رکھیں ممکن ہو تو نام بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے، جی ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو نابالغ بچے فوت ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ بالغین کی طرح واجب نہیں، ان پر نماز جنازہ کیا ہے وہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، آپ نے جہاں حکم دیا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض بچوں کے بارے میں معمول رہا ہے کہ ان کو نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی، ویسے دفن کر دیا ہے۔ جی جی عقیقہ بھی کیا کچھ ضروری؟ دیکھیے بھائی، عقیقے کے سلسلے میں تو میرے نزدیک میں جس پر ہوں یہ ہے کہ عقیقہ جب وہ نہیں زندہ رہا 7ویں دن تک، ہے نا، تو اس کا عقیقہ نہیں ہے۔ جی یعقان ہو یوم سابعی، جب 7 دن کا پایا ہی نہیں تو پر عقیقہ کیا ہے؟ جی یعنی اس میں وہ دن بچے بھی شامل ہو جائیں گے جو 5 دن میں 4 دن میں انتقال کر جاتے جی ہیں؟ جی جی انشاءاللہ، البتہ یہ کہ حنابلہ وغیرہ کے نزدیک اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اس لیے کہ زندہ وہ رہا ہے، لیکن ظاہری حدیث یہی بتاتی ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اور میں رپورٹس وغیرہ سب کچھ نارمل ہے، دعائیں بھی کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، تو کوئی خاص چیز اور ہو تو بتا دیں۔ دیکھیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ صبر اور احتساب سے کام لیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کس چیز میں خیر رکھی ہے، اور یہ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی جو آپ پر گزر رہا ہے اور آپ ہم اور غم اور فکر میں مبتلا ہوتی ہیں، بسا اوقات بعض عورتوں کی طرف سے دبے الفاظ میں آپ پر جو ہے انگلی بھی اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتی ہیں تو اس سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان ہر ہم اور غم پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہیں، سجدے میں کرتی رہیں، رات کے آخر میں کرتی رہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بکثرت کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جی اگلا سوال ہے، بہن نے تفصیلاً سوال لکھا ہے، مختصر یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے صدقہ و خیرات کے جو پیسے ہیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اطراف وخنا جیسے کہ خمیس مشید وغیرہ میں کہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلم لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، تو ہم انہیں وہ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، جبکہ وہ محنت اور مزدوری کرنے والے، وہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ کھانے پینے سے بھی رہ جاتے ہیں، بھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا جو طریقہ ہم مہینہ بھر جو پیسہ جمع کرتے ہیں یا 2 مہینے جمع کرتے ہیں، یہ پیسہ صدقے میں شمار ہوگا یا جب نکالا اور تبھی دینا ضروری ہے؟ دیکھیے آپ اگر اسے نکال کر کے الگ رکھ دے رہی ہیں تو یہ انشاءاللہ اسی حکم ہے کہ آپ نے صدقہ کر دیا ہے، اب اپنی ملکیت سے نکال دیں، لیکن اب دوبارہ ضرورت پڑنے پر اپنے کام اس کو نہ لے آئے، آپ کا مال نہیں ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے گویا کہ وہ آپ کے انشاءاللہ صدقہ کے حکم میں ہوگا، اور اس لیے بھی کہ آپ جو جمع کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ محتاج کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، بجائے اس کے کہ 1 ریال دینے کے اگر 10 ریال دیں تو اس کے لیے کیا ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ دوسری بات جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اعتبار اس کا نہیں ہے کہ وہ تندرست ہے، اعتبار یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کوشش نہیں کرتا اور اگر کوشش کرے تو اسے روزی ملے، تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہاں بھائی تم جو ہے دوسروں میں جا کے محنت کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہاں لیکن اگر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، جیسے بسا اوقات یہاں بھی صورتحال کچھ دنوں پہلے پیدا ہوئی تھی، ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ فقیر کے حکم میں انہیں دیجیے، آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ جی یہاں پر اور بھی سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ پیسے رکھے ہوئے صدقہ کے، تو اس میں سے چینج لیا جا سکتا نہیں لیا جا سکتا، یا وہ نوٹ وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ فقہا کا جو قول ہے کہ یہ نوٹ وغیرہ متعین نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے ایک ورع کا تقاضا ہے اور ایک جواز کا تقاضا ہے۔ ورع کا ہے جو چیز آپ نکال دیا اس کو آپ نکال ہی رہنے دیں، ہے کہ نہیں، اس کے قریب نہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ جواز کا جہاں تک تعلق ہے اس سے پھٹ کر کیا جا سکتا ہے۔ جی اب مثال تو ایک دن روزانہ 1 ریال رکھ کے اب 10 جمع ہو گیا ہے تو آپ 10 رکھ کر کے اس کو آپ لے لیجیے، جی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ ایک عورت نے اپنے شوہر سے بنا بتائے یعنی طلاق وغیرہ لیے بغیر دوسری شادی کر لی، اور شوہر کو بھی یعنی کب پتہ چلا پتہ نہیں کہ اس اتنا چھوٹا سا علم ہوا کہ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب یعنی 11 سال کے بعد پتہ نہیں پہلے شوہر سے وہ کہتی ہے کہ ہم نے
دوسری شادی کی ہے، تو ابھی سوال میرے خیال سے یہی ہے کہ کیا اب اس موقع پر اس کی وہ پہلے شوہر سے شادی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا دوسری شادی کا کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دوسری شادی باطل ہے، اللہ کہ وہ مرتد ہو جائے، وہ یہ سمجھتی رہی ہو کہ اگر مسئلہ ہے لیکن ہمارے لیے جائز ہے، بات وہ تو مرتد ہو گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اسے معلوم نہیں تھا، جہالت ہے کہ نہیں ہے، اور خواہشات کا غلبہ ہوا اور اس نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی، دوسری شادی متعین منعقد نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ پہلے شوہر کی طرف واپس آتی ہے تو بغیر دوسری طلاق وغیرہ کے واپس آئے، دوسرا نکاح بھی نہیں کرنا ہوگا، البتہ استبراء ضروری ہے، یعنی رحم کی صفائی، تاکہ ایک کا پانی دوسرے سے نہ ملے۔ جی اب تو یہ 11 سال کے بعد اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اس کا بھائی 21 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ طلاق نہیں دیا، طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نہیں تو اب طلاق دیا تھا پھر بھی عدت کرے گی یا نہیں؟ وہ اس کے پاس سے آ رہی ہے نا، ظاہر بات اس سے ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، جی تو استبراء تو ضروری ہے نا، رحم کی صفائی۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر کیا بینک سے گولڈ پر لون لے کر تجارت کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی مدد کرنے والا اگر نہ ہو تو؟ بھائی دیکھیے، بینک سے گولڈ یعنی سود پر لیا جائے گا نا، جی تو ظاہر بات ناجائز اور حرام ہے۔ جی یعنی یہاں پر ان کا میرے خیال سے سوال یہ ہے کہ کہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو بھائی بھوکے مر رہے ہیں، نہیں لے گے تو بھوکے مر جائیں گے، ظاہر بات یہ صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کوئی حل نکالے گا اس کو۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔